رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید QC6 کے آج لیسن ہمارا سورۃ البقرہ کی آیات 198 سے 203 تک۔ تو شروع میں دو باتیں سر ہم ریوائز کر لیں کہ ہمارا آبجیکٹو QC6 کا کیا ہے۔ QC6 میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے QC1 سے QC5 تک گرامر کے قواعد پڑھے ان کو ہم اپلائی کر سکیں قرآن کی آیات پر ڈائریکٹ۔ تو if I take you back to QC1 تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا پڑھنے کا انداز ہے کہ پہلے ہم آیات کو سنیں گے، سننے کے بعد ان کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے ایٹ دیٹ پوائنٹ، ورڈ فار ورڈ WFW، پھر اس کی رننگ ٹرانسلیشن کریں گے ہم، اور رواں ترجمے کے بعد ہم گرامر کے قواعد جو سیکھتے جائیں گے وہ ان پہ اپلائی کریں گے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ ہے وہ جو گرامر کے ٹیبلز ہیں ان کے ساتھ لنک ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اب ہم QC6 میں اس جگہ پر ہیں جہاں پر آپ یعنی موسٹ آف دا ورڈز اپ ٹو میں کہہ سکتا ہوں 90% سے زیادہ الفاظ ایسے ہوں گے جن کا لنک کسی نہ کسی طرح کسی ٹیبل سے یا اپنے روٹ لیٹر سے نکل آئے گا۔ یہ ہمارا آبجیکٹو تھا، تو وی آر نیئرنگ دیٹ آبجیکٹو۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا آبجیکٹو ہے مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے، یعنی سننے کے بعد لفظ بلفظ ترجمہ، رواں ترجمہ، گرامر کی اپلیکیشن، لیکن آبجیکٹو کے مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اب ہم QC6 میں اس طرح بات کریں گے کہ جب آیت پڑھی جائے مفہوم ساتھ ساتھ ٹریول کرے، یعنی ہمیں ساتھ ساتھ اس کی سمجھ آئے۔ اور ہم ایک سٹیپ اس میں ایڈ کریں گے QC6 میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی حد تک اس کی شرح کو اس انداز میں سمجھیں گے کہ آج ہم اپنی زندگی میں کیا اسباق لے کر آ سکتے ہیں، جیسے QC2 3 4 5 میں بھی تھا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہم انٹریکشن بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی کبھی کامنٹس آ جائیں، اور QC7 جب ہم سٹارٹ کریں گے تو وہ سمپلی ایک کنٹینیوشن ہوگی، سیم پلیٹ فارم، تو ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوگی، آپ میں کانفیڈنس۔ تو آج کی سلائیڈز میں بھی ہماری کوشش ہوگی ہمارا کانفیڈنس بڑھے کہ ہم الفاظ کو دیکھ کر ان کو پہچان لیں، اسم، فعل، حرف، فعل ہے تو کون سا فعل ہے، اس کے روٹ، اور سمپل سینٹنسز کو سمجھ سکیں کہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا اور خبر کہاں ہے، جملہ فعلیہ اگر ہے تو اس میں فعل، فاعل اور مفعول تلاش کر لیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ مرفوعات کو ہم پہچانیں، منصوبات کو ہم پہچانیں، مجرورات کو ہم پہچان لیں، مجزوم کو ہم پہچان لیں، جس سے ہمیں معنی میں آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ ان سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ایک ضروری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مضمون بھی ہمارے ساتھ ٹریول کرے۔ تو مضمون ساتھ ٹریول کرنے کے لیے اشارے ہمارے پاس ہیں۔ تو جو مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ ہے حج کا مضمون۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پچھلے ہفتے کی سلائیڈز کو سنتے ہیں۔ سننے سے ایک تو میں آپ سے فیڈ بیک یہ چاہوں گا کہ ہماری سمجھ اور فہم جو ہے وہ اس درجے کی ہو کہ ہمیں ٹرانسلیشن کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، اب چونکہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں ایک دفعہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے ہم پچھلے ہفتے کی سلائیڈز کو صرف سنتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام شهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم. تو ہمارا ٹاپک حج کا شروع ہوتا ہے آیت نمبر 196 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حج والعمرۃ للہ، اور مکمل کرو، پورا کرو حج اللہ کے لیے، اور اگر تم روک لیے جاؤ فمستیسر من الہدی، تو جو میسر آئے قربانی وہ دے دو، یعنی اور کب دو؟ ولا تلحقوا رؤوسکم حتی محلہ، اور نہ اپنے سروں کو منڈواؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ پر. فمن کان مریضا او بہ اذی من رأسہ، تو بس تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ اس کے لیے فدیہ ہے، روزے رکھے 3 بات تھی، او صدقہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او نسک. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم ہو جاؤ بے خوف امن میں، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو بس جس نے فائدہ اٹھایا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو اس کو میسر آئے قربانی میں سے وہ کرے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، بس جس کو جو نہ پائے قربانی کو نہ کر، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کے لیے 3 روزے حج کے دنوں میں، وَسَبَتَ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب تم لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ ہوئے 10 پورے کے پورے. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے ہے جن کی فیملی مسجد حرام کے ارد گرد نہیں رہتی، یعنی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے. جو وہیں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ، اور جان لو اللہ شدید لینے والا انتقام، شدید جو ہے عذاب دینے والا ہے.
الحج اشہرہم معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، معلوم ہے. فمن فرد فیہن الحج، بس جو اپنے اوپر فرض کر لے ان مہینوں میں حج، تو کیا کرے؟ فلا رفث ولا فسوق، تو نہ کوئی شہوت کی بات، نہ ہی زیادتی، ولا جدال، نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا فی الحج. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور بھلائی کی کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا. وتزود ان خیر الزاد التقوی، تو رستے کا سامان، اس خرچ کا، سفر کا خرچ ساتھ لے لیا کرو، اور یاد رکھو یقین جو زاد راہ، بیسٹ زاد راہ ہے وہ تو تقوی ہے. واتقونی، اور ڈرو مجھ سے، اللہ فرما رہے ہیں یہ اولی الالباب، اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو. تو یہ تھا پچھلے ہفتے کا مضمون. اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ حج کے متعلق احکامات کی بات ہو رہی ہے. تو آج کی آیات کہ اب حج کے دوران یہ تو پتہ چل کہ حج کے دوران مہینے کون سے ہیں، حج میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور بھلائی کی بات ہو رہی ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ جان لے گا. وہ بھی بھلائی ہم کریں گے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. زاد الراہ کی بات ہوئی تھی پچھلی بار کہ کچھ لوگ، یمن کے لوگ، ان کا خیال یہ تھا کہ توکل میں کمی ہو جائے گی اگر ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں زاد راہ. تو کہا گیا کہ ساتھ لے کر چلو. اور ہاں وہ تو ہے ہی بات کہ بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. تو بات ہو رہی ہے احکامات کی حج کے. حج کا فقہ تو بڑا وسیع ہے، لیکن اکثر چیزیں ہمیں جو یہاں سے مل رہی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں سمجھ نہ آتا ہو. تو آئیے آج کی آیات سنتے ہیں. اور آج کا جو مضمون ہے ان آیات میں، حج میں تجارت جائز. انٹرسٹنگ. لوٹو عرفات سے، اور ذکر کرو مناسک کے بعد. تو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حج اگرچہ عبادت ہے، اور عبادت میں انسان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی ہونا چاہیے، خاص کر تجارت، دنیا کا مال متاع کمانا. تو یہاں پر اس کو جائز قرار دیا. اس کے متعلق بھی ہم تفصیل سے سوچیں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. عرفات کا میدان، اس کی اہمیت، وہاں سے لوٹنا، اور مناسک کون سے ہیں جو حج کے بعد کرنے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہمارا مقصد یہ ہے، آبجیکٹو یہ ہے کہ جب ہم QC7 میں ٹرانسفر ہوں تو ہم ان کا ڈائریکٹ آیات کا ترجمہ کر سکیں. اب ہمیں ان میں سے زیادہ تر اوور 95%، تو چیلنج کا پیش آتا ہے ان کو اکٹھا کر کے اس کا جملے میں معنی حاصل کرنا. لیسا علیکم، لیسا نہیں ہے، علیکم تم سب پر، بلکہ نہیں ہے تم سب پر جناح،
ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، یعنی فضل سے یہاں مراد ہے کہ دنیا کی تجارت. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ بس یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر الحرام کے پاس، یہ مزدلفہ کا علاقہ ہے. وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس کو یعنی اللہ کو، کما ہداکم جیسے کہ تمہیں ہدایت دی گئی، سکھایا گیا. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ ضَالِّينَ اور بے شک تم تھے اس سے پہلے، ضرور بر ضرور for sure، من الضالین ان لوگوں میں جو گمراہ تھے یعنی جو جانتے نہیں تھے. ثم افیدوا من حیث افاد الناس بلکہ اس سے بھی بڑھ کے، ثم یعنی اس سے بڑھ کر بھی یہ ہے کہ افیدو تم سب لوٹو، من حیث افاد الناس جہاں سے لوٹتے ہیں باقی لوگ بھی، یہ قریش کو کہا جا رہا ہے ان پرٹیکولر. واستغفر اللہ اور استغفار اور بخشش طلب کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ بس جب تم پورے کر لو اپنے مناسک یعنی حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکر اس سے بھی زیادہ، یہاں پر بھی او کا معنی بل، یعنی نہ صرف ایسا ذکر جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو بلکہ اس سے بھی اشد ذکر یعنی اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رب آتنا فی الدنیا کہ اے ہمارے رب ہم کو دے دنیا میں، یعنی دنیا میں دنیا مانگتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ، یعنی کوئی بھی اجر جو انہوں نے یہاں کمایا ہو اس کا حصہ. تو یہ ہے مین آیات کا ترجمہ. آئیے اب ان کو دیکھتے ہیں، تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہو سکتے ہیں، اجنبی ہو سکتے ہیں، یا جن کی ریویژن ضروری ہے. اگر میں کسی کو مس کر جاؤں تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ سر اس لفظ کو بھی ایکسپلین کر دیں. لیسا آتا ہے نفی کے لیے، جملہ اسمیہ کو نفی کر رہا ہوتا ہے. علیکم اور لیسا کا ایک اسم ہوگا ٹپیکلی اور ایک اس کی خبر ہوگی، تو اس سے پہلے وہ جملہ جو ہے ٹپیکلی مبتدا خبر والا ہوگا، تو لیسا اس کو نیگیٹ کرتا ہے. علیکم جناحن، جناحن ویسے تو ہم نے ترجمے میں کہا کہ کوئی گناہ، لیکن اس لفظ کو اگر ہم تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں تو یہ بنا ہے جناح یجنح. جناح یجنح کا معنی ہوتا ہے وہ مائل ہوا، کسی طرف مائل ہونا، اور عام طور پہ یہ سرکشی کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں. تو اس کا استعمال آہستہ آہستہ سرکشی کی طرف مائل ہوتے ہوتے گناہ کے معنی میں تبدیل ہو گیا. استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کا استعمال اور بھی جگہوں پر بھی آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف نیگیٹو معنوں میں ہو. اس کا معنی آ سکتا ہے ایز اے کور، یعنی مائل ہونا، کسی کی طرف مائل ہو کر اس کا خیال رکھنا. جب یعنی ایک بلکہ قرآن کریم میں اس کے ایک آیت آتی ہے جہاں پہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ مائل ہوں پیس کی طرف یعنی صلح کی طرف، فجنح تو تم بھی مائل ہو جانا، لہا اس صلح کی طرف. تو یہ مائل ہونے کے لیے آ سکتا ہے، مائل کسی اچھی چیز کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں مراد ہے کہ ایسی کوئی یعنی گناہ کی بات نہیں ہے. کیا گناہ کی بات نہیں ہے؟ ان تبتغوا. اب ہمارا عام طور پہ چیلنج یہ ہونا چاہیے کہ آپ، اگر میں پوچھنا چاہوں کہ QC6 میں تبتغوا کو دیکھیں
تو کیا آسانی سے پہنچ جاتے ہیں پہ؟ I just want somebody جو کہ ابھی QC5 سے آیا ہے، وہ نہیں جو QC6 میں ہے. کیا آپ آسانی سے، اگر میں پوچھوں سسٹر نجمہ سے یا سسٹر، تو کیا آپ تبتغو کو تلاش کر سکتی ہیں فرسٹ گو کہ کیسے بنا ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا؟ جی ضیاء رسول شاید بتانا چاہ رہے ہیں. بالکل پہنچ سکتے ہیں، جی بالکل پہنچ جاتے ہیں. ایسا آتا ہے بیچ میں. سر آپ کی آواز نہیں ہے. بتائیں. تبع يتبع ابتغاء رائٹ. تو اسی طرح ہم ایکچولی کوشش کریں گے. ایٹ دس پوائنٹ میں چاہتا ہوں آپ کوشش کرنے کے بعد نہ پھر کلک کر لیں اور پھر دیکھیں آپ کی کوشش کس حد تک قریب تھی، اور دیکھتے ہوئے آپ دیکھنا کہ آپ نے، ہاں یہ بات بھی کسی نے کہا کہ جب ہمیں کیسے پتا چلے گا تب تہو. تو ٹپیکلی یہ جو تا والی نشانی ہوتی ہے مضارع کی نشانی ہوتی ہے، وہ یہ جمع والی بات ہے. ان شروع میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان اگر نہ ہوتا تو تب تھا. اب تب تک ہونا ہے تو یہ کس طرح سے تخ تلیفونہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہم نے ایسا کوئی پہلے پڑھا ہے کوئی؟ اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ اس کو ہم جا کے اس کے ٹیبل میں دیکھتے ہیں. ابتغا یبتغی، تو یہ ہمارا جو ہے، اور ابتغائی ہمارا ریفرنس فعل ہے. ابتغا اس نے چاہا یا اس نے تلاش کیا. تو ابتغا یبتغی تبتغی تبتغونا، تبتغونا تم سب تلاش کرتے ہو یا تم سب تلاش کرو گے. تو جب ان آ جاتا ہے تو یاد رکھیں ان کیا کرتا ہے، اس کو معنی مصدریہ معنی میں لے آتا ہے. ان کیا کرتا ہے، اس کو ان کے ساتھ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پلس فعل مضارع جو ہے یہ معنی کو پریزنٹ ٹینس میں لے آتا ہے. مطلب ایز اے ناؤن، یعنی نہیں تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ کیا کہ تم تلاش کرو، کہ تم چاہو کیا تلاش کرو، فضلا من ربکم. تو فضلا یہ بھی لفظ جو ہے کئی دفعہ آ چکا ہے. ویسے فضلا یفضلو کا معنی ہوتا ہے وہ صاحب فضل ہوا، فضیلت والا ہوا. فضلا کے معنی جو ہے نا قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی آئے ہیں کہ تجارت کے ذریعے سے رزق کمانا. اور اگر آپ کو سورہ جمعہ کی آیت یاد ہو جس میں فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور کیا کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے روزی یا اللہ کے فضل. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ حج کے دوران ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ لیکن کہا جا رہا ہے اس کا سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر آتے ہیں اپنے اپنے ملک سے، اور اکثر نظر آتا ہے وہاں جا کے کچھ نہ کچھ تجارت بھی کرتے ہیں، ان کو منع نہیں کیا جاتا، نہ ہی ان سے کوئی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. آئی تھنک افتم یہ بھی ایک نیا لفظ ہے. اچھا اب الفاظ کو کئی دفعہ آج تک ہم بات کر رہے ہیں کہ روٹ لیٹرز پہ جا کے معنی تلاش کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ورڈ کا روٹ لیٹر کے ساتھ معنی جو ہے وہ ہمیں اسی انداز میں ملے. اینڈ دس از ون ٹپیکل ایگزامپل افتم. ویسے یہ اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ افتم جو ہے یہ کس فعل ہم نے کوئی پہلے پڑھا ہو تو ہم جان سکیں کہ اس کا ماضی اور مضارع کیا ہے. یعنی آپ یوں سوچیں کہ ایسا کوئی فعل ہے جو ماضی میں یوں بناؤ. لگتا ہے ضیاء بھائی گرامر بڑا اسٹرانگ ہے. سر بتائیے کون سا فعل ہے جو ہم نے اس طرح کا پڑھا تھا، اس طرح کا؟ یہ نہیں بتانا آپ نے ایسا فعل کون سا پڑھا تھا. ارادہ یریدو، ارادہ یریدو، اردتم، اردتم، یعنی کوئی ایک ہے نا تو وہ پھر آسانی سے آپ، اب اگر اردتم تھا تو اب آپ کہیں گے ارادہ یرید، تو پھر افتم سے کیا بنے گا ماضی اور مضارع؟ افاظہ یفیزو. سر افاظہ یفیدو. اچھا یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. افادہ یفیدو، تو افادہ افادو تم، لیکن اس کا معنی آپ دیکھنا ہے. تو معنی میں ٹپیکلی ہم کہتے ہیں کہ لیٹس گو ٹو دا روٹ لیٹرز.
यहाँ पर हमें थोड़ा सारा शॉक मिलेगा कि एक्चुअली फादा और यफीदु का माना होता है वो बहा, और अफादा यफीदु को होता है उसने बहाया या लौटा। स्पेसिफिक मीनिंग जो कि मुश्तक किया गया है, टिपिकल माना जो अफादा यफीदु का है वो ये है कि पानी का बहाना, यानी कि आंखों से पानी गिरना, वो भी यफीदु है। बल्कि कुरान में इस माने में आया है, तरा आयुनुहुम, तुम देखोगे को क्या होते हुए, तफीदु मिनद दम, कि वो बह रही हैं आंसुओं से। तो जो अफादा यफीदु का रियल माना है वो है बहाना या वो बहा। लेकिन कुछ चीजों के लिए इस्तिलाहन माने जो है ना वो रिजर्व हो जाते हैं। तो अफतुम होता है अफादा लौटने के माने में भी। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, लेकिन ये है कि मुश्तक है तो इसका माना उन्होंने लिख दिया लौटा, लेकिन शिजात साहब इसके माने को जो है ना वही रखें जो ओरिजिनल माना इसका है। और यहाँ पर माना हम इसका जो है ना स्पेसिफिकली कहेंगे कि यहाँ लौटने के माने में आया क्या, फाइजा अफतुम, कि तुम लौटो मिन अराफात। अराफात के मुतालिक भी हमारी इंफॉर्मेशन थोड़ी सारी मेरा ख्याल है वी कैन गेट सम इंफॉर्मेशन। स्टार बता रहा है कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है अराफात के बारे में। अराफात जो मैदान है, आप में से अक्सर ने हज पे गए होंगे, तो तकरीबन कितना दूर है मक्का से, एनी आइडिया? 3 किलोमीटर जी। हाँ, तकरीबन 12 मील है, 10 तकरीबन 20 किलोमीटर। सही है। ये जो सड़क जाती जी है ना अबाउट ताइफ, 14 किलोमीटर, अबाउट 14 किलोमीटर है। 12 मील है, 12 या 14 जी। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स, 19 प्लस। तो ये हरम की हदूद से बाहर है। तो इंटरेस्टिंगली ये वैसे उस सड़क पर है जो ताइफ को जाती है। तो तवील बहुत बड़ा मैदान है, और वहाँ पे सिवाय हज के दौरान उसके बाकी महीने में वहाँ कुछ भी नहीं होता है, सरा रहता है, नथिंग। यहाँ पर एक मस्जिद है, वो भी मस्जिद हज के दिनों में ही खुलती है, मस्जिद निमरा, जो कि एक्चुअली अराफात और उसके बॉर्डर के ऊपर है। और तो ये, और एक वहाँ पर एक वो पहाड़ भी है जिसको जबल रहमत कहते हैं। तो ये वो इलाका है जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हिसाब किताब भी शायद यहीं पर या ऐसे ही किसी जगह, क्योंकि यहीं से हम उठाए जाएंगे, तो शायद इस मैदान में, वल्लाहु आलम। और ये वो मैदान है जहाँ का जो वकूफ अराफात कहलाता है, कि जिसने यहाँ पर ज़ोहर लेके मगरिब के दरमियान इस टाइम तक, या असर और मगरिब के दरमियान स्पेसिफिकली लिया, वहाँ पे जिक्र किया अल्लाह का, इस्तिगफार कर लिया, और उसका हज जो है ना वो इस द मेन अरकान है हज का। तो बाकी जो है दम शम दे सकते हैं, लेकिन वकूफ अराफात का उसका कोई दम नहीं है, यू हैव टू बी देयर। फज़कुरुल्लाह इंदल मशअर, मशअर वैसे तो मफ का वजन है, तो शअरा यशउरु, उसने जाना या महसूस। तो इसी से मशअर जो है वो कैसे निकला, यानी करने की जगह, या तो वो कौन सी होगी, वो एक अलामत या निशानी है। तो मशअर निशानी या अलामत को कहते हैं। और शायर को भी शायर इसलिए कहते हैं कि वो अपने एहसासात को कलाम की सूरत में पेश करता है। तो मशअर यानी वो जगह, इंदल मशअरिल हराम, तो ये जगह जो है हुर्मत वाली है, और ये मुज़दलिफा का इलाका है। दिस इज द एरिया जिसको हम मुज़दलिफा कहते हैं, वो मशअरिल हराम है। वज़कुरूहु, ये भी ठीक, कमा हदाकुम। लेट्स सी, हम नए अल्फाज देख रहे थे। वॉलिन अफीदु आ गया, यहाँ पर अफीदु क्या है, अमर। अफिद, अरिद, अरीदु, अफीदु। मिनैसु अफाद अन्नास वस्तगफिरुल्लाह, ये भी अमर। इस्तगफिरू फैजा कज़े मनास। जी एक्सक्यूज मी सर, सर, क्वेश्चन। जी जी। सर एक दफ़ा बता दें मशअरिल हराम को इस मुज़दलिफा से कैसे रिलेट किया? ये जो इलाका जो है ना कहा जा रहा है, या इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार भी दिया हुआ है, लेट्स सी। मशअर हराम वो इलाका है जब अराफात से मिना की तरफ जाएं। वैसे ये भी अपने ज़हन में एक पिक्चर बना लें कि जब हज पे जा
نے حج کیا ہوگا, مکہ سے کنیکٹنگ ہے آلموسٹ, اب تو کنیکٹنگ ہی ہو گیا. تو 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے یعنی ظہر کے ٹائم تک آپ نے منا پہنچنا ہوتا ہے, اور منا پہنچ کے باقی نمازیں 8 ذی الحجہ کی منا میں, اور 9 تاریخ کو صبح سورج نکلنے کے بعد یعنی رائٹ آفٹر فجر پڑھ کر آپ جاتے ہیں سیدھا عرفات. تو رستے میں مزدلفہ بھی آتا ہے, بٹ which is 12 miles, اور وہاں پہ پہنچنے کا خیر اب تو جلدی پہنچ جاتے ہیں, اس وقت بڑی مشکل سے پیدل جائیں تو وہ زور کے بعد ہی پہنچتے ہیں, اور زور کے بعد ہی وہاں شروع ہوتا ہے. تو وہ ہوگی آپ کی 9th. سو 9th کو آپ نے عرفات میں ٹائم گزارا مغرب تک, یعنی مغرب کا ٹائم ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تب وہاں سے آپ نے نکلا, اور مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. اور اس سے پہلے ظہر کے بعد ظہر کی نماز بھی وہاں پر آئے گی, پہنچیں گے تو عصر اور مغرب کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے. کچھ اختلاف بھی ہے, فقہی اختلاف, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی اور قصر کر کے پڑھی, عصر ظہر اور عصر کی. اور اس کے بعد وہ جو عصر سے اسپیشلی مغرب تک جو ٹائم ہے, وہ باہر نکل کر میدان میں کھلا آسمان کے نیچے جو ہے نا, آئیڈیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو کے معافی مانگی جائے اور استغفار, اور وہ دن ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ استغفار قبول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے وہاں پہ. اس کے بعد انسان جب حج سے آتا ہے تو بالکل برانڈ نیو ہوتا ہے. تو یہ سر main سوال یہ تھا کہ مشعر سے اس سے مزدلفہ کیسے بن جاتا ہے, یہ مشعر الحرام, یہ بس اٹس اے پراپر نیم. ایکچولی یہ تو اندر مشعر حرام تو وہاں کی مشعر کو آپ علامت ہے, نشانی ہے حرمت کی. تو جو سنت سے وہاں پر بتایا گیا, جس جگہ پر مزدلفہ میں واپس جب آتے ہیں نا, جب منا سے عرفات سے واپس جب آتے ہیں تو رستے میں مزدلفہ رکتے ہیں. وہاں جب رات کو رکتے ہیں نا, اس کے بعد جہاں پر اس کے بعد نیکسٹ صبح وہاں سے نکلنے سے پہلے وہاں پر ذکر اسپیشلی کیا جاتا ہے. تو یہ جگہ وہی ہے جہاں پر ایک وہ پہاڑی بھی, یہ اس سے تھوڑا سا علاقہ ہٹ کر ہے جہاں پر وہ فیل کا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے نزدیک ہے, بٹ ناٹ دیٹ. تو وہ علاقہ مزدلفہ کہلاتا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. وہ بھی ہے عرفات کے دونوں کناروں پر چھوڑ دیں تو مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے, جس کی حد جو ہے وہ محصر وہاں تک جاتی ہے, وادی محصر تک جاتی ہے. 2 پہاڑوں کے درمیان سارا علاقہ مزدلفہ کہلاتا ہے. اور یہ سارا علاقہ وہ شامل نہیں ہے, مشعر الحرام میں وہ شامل علاقہ نہیں ہے جہاں پر فیل کا واقعہ پیش آیا تھا. تو یہاں پر تو یہ وہ علاقہ مزدلفہ ہی ہے. اب اس کا اگر کوئی حدیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے تو شہزاد صاحب ان کو, لیکن علاقہ وہی ہے. مطلب یہاں پہ مزدلفہ لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن مشعر الحرام از کنسیڈرڈ ایز دا پارٹ جہاں پہ مزدلفہ, اور یہیں پر حاجی آ کر رات گزارتے ہیں 9 تاریخ کی, اور پھر مغرب اور عشاء یہاں پہ اکٹھی پڑھتے ہیں. سر اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں. از اٹ اوکے؟ جی سر, تھینک یو سر. یو آر ویلکم. مناسککم کی بات کر رہے تھے. مناسک جمع ہے, کس کی جمع ہے؟ مناسک. منسک مفعل. نسکا ینسکو کا طریقہ, ناسک کہتے ہیں بعد میں گزار کو بھی. تو ٹپیکلی لفظ استعمال ہوتا ہے ارکان حج کے لیے مناسک, بلکہ کوئی سی بھی ارکان عبادت کی ان کو مناسک کہتے ہیں, طریقے. تو یہ مناسک کون سے مناسک ہیں حج کے؟ یہ تمام مناسک ہیں کہ آپ نے کس ٹائم پر, یعنی ٹائم کے حساب سے کس جگہ سے کس جگہ پہ جانا, اور وہاں پہ کیا کیا عمل کرنا, عرفات کا وقوع, مزدلفہ میں رات گزارنا, اور اس کے بعد صبح فجر کے بعد منا آنا, اور کنکریاں قربانی کرنا, اور اس کے بعد سر منوانا, اور اس کے بعد اسی دن یا پھر اگر نہیں کر سکتے تو نیکسٹ ڈے جا کر طواف زیارہ کرنا مکہ میں. آل دیز آر ارکان مناسککم. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کون سا مناسک کی ابھی بات ہم کرتے ہیں. کذکرکم آباءکم اشد ذکرا. اشد
شدہ سے شدید بنتا ہے اور شدید سے اسم تفضیل اشدہ. اور ایک لفظ رہ گیا خلاق. یہ کیسے بنا ہوگا؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ من خلاق. خلاق کا معنی ویسے تو ہوتا ہے حصہ یعنی پارٹ، لیکن کون سا پارٹ؟ فضیلت کا حصہ. بیسیکلی یہ بھی نکلا جو ہے نا خلقہ، یہ کروما کا پیٹرن سے، خلقہ یخلقو، جس کا معنی ہوتا ہے ایسی عادات جس کے اندر، تو اسی کا حصہ جو ہے نا وہ کہلاتا ہے خلاق. یعنی ایسا حصہ جس کے اندر کوئی خیر کا پہلو ہو، ایسا حصہ جس میں کوئی خیر کا پہلو ہو. تو لیٹس سی، اب ہم آتے ہیں مختصر شرح پہ، اس کے الفاظ سمجھنے میں. لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر. سو لیسا جو ہے یہ انڈکٹ ہو رہا ہے علیکم جناح، تو آپ کہہ سکتے ہیں علیکم جناح جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. اگریڈ؟ ایسا جملہ اسمیہ ہے جس میں جار مجرور شبہ جملہ خبر جو ہے وہ پہلے آگی مقدم ہوگی. علیکم جو ہے وہ اس کا مبتدا تھا، یہ مؤخر ہو گیا. تو ابھی اگر ہم اس کے ساتھ پہلے لیسا لگا لیتے ہیں تو لیسا کیا کرتا ہے؟ all it does is کہ وہ آپ یوں کریں کہ جو اس کا اسم ہوگا، اسم لیسا کا کہاں پر ہوگا؟ جناحن. نہیں ایسے نہیں، ایکچولی میں جس طرح لیسا کا، تو آپ ہے نا لیسا جو ہے اس کے اندر موجود ہے ہوا، وہ بھی اسم ہو سکتا ہے. اور علیکم جناح جو ہے یہ پورا جملہ ہے اسمیہ جو اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے؟ یا آپ کے جناح جو ہے اس کا اسم لیسا ہے. نہیں سمجھ میں آیا سر، ذرا پھر سے کہیے پلیز. اچھا، اس کو ایسے کر لیتے ہیں آسان. لیسا کا جو ہے آخر ہے جناح، اور جو اس کا جار مجرور ہے علیکم جو ہے وہ خبر وہ پہلے آ گئی. یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ جار مجرور پہلے آ جاتی ہے اس جملہ اسمیہ میں، آ جاتی ہے نا. علیکم جناح، یہ والا اگزامپل تو آپ نے پڑھا ہے نا. جی سر. تو اسی کو آپ سمجھ لیں علیکم میں نا، جس کو ہم نے پہلے کہا تھا وہ مبتدا، اب اس کو اب آپ کہہ دیں خبر. اور یعنی علیکم جو ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ جو ہے، اب یہ خبر کس کی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں یہ خبر مقدم ہے، اب لیسا کی بن گئی. اور اسم جو ہے وہ آگے چلا گیا جناح، یہ اسم ہو گیا اس کا. اس انداز میں ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر اچھا پہلے تو ہم اس میں دیکھ لیں شرح کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سسٹر ارجمن. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، تو لیسا جو آ رہا ہے تو لیسا تو فعل ہوا نا، تو یہ جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا. لیسا کو ہم کہیں گے جملہ فعلی اور رائٹ، لیکن فعلیہ کون سا؟ یہ ناقص. جی ناقص ہے. جی جی ہم ناقص ہے، تو یہ جو ہے نا لیسا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے. لیکن ماضی کون سا ہے؟ ماضی ناقص کون سے ہوتا ہے؟ اس کا کانا ہے، اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھی بات. اچھا اس میں جو ہے نا جو بات جو شرح پوائنٹ آف ویو سے جو بات ہے وہ یہ ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. اس میں ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہاں کہاں کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، اور ذکر سے کیا مراد ہے. تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو جب تم واپس یعنی تم ریٹرن کرو فرام عرفات. سو ریٹرننگ فرام عرفات از سم تھنگ امپورٹنٹ. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ چونکہ عرفات حرم کی حدود سے باہر تھا، تو جو قریش تھے جو کہ حرم کے پاسبان تھے، وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے، وہ وہیں مزدلفہ میں ہی ویٹ کرتے تھے. اور باقی لوگ جو تھے ان کو وہ جاتے تھے، جب واپس آتے تھے ان کے ساتھ یہ واپس آ جاتے تھے. تو یہ چیز
یعنی کچھ چیزیں جو ہے پرانی شریعت کی جاری رکھی. یعنی حج کا یہ حج ایسی ہوا کرتا تھا, تو اس میں چینج یہ کیا کہ سب کو عرفات تک جانا ضروری ہے. اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ثم افیدوا من حیث افاد الناس, یعنی سیکنڈ آیت میں دوبارہ سے یہ کیوں بات کی جا رہی ہے. ثم کا ایک تو معنی ہوتا ہے نا پھر سے, تو ثم کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے بات کرنی ہو نا کہ اس سے بڑھ کر, یعنی واپس تو تم نے آنا ہی آنا ہے, لیکن یعنی اس سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے آتے ہیں اور استغفار کرو. یعنی پہلے ذکر ہے پھر استغفار ہے, ذکر میں استغفار بھی شامل ہے, لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو واپسی پہ لوٹ کر جب آتے ہیں تو استغفار, یعنی مشعر الحرام پہ بھی یہ وہی ذکر ہو رہا ہے, مشعر الحرام پر لوٹ کر ہی آ رہے ہیں, یہاں پہ استغفار کا ذکر ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے شرع کا. اور دوسرا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم, جب تم اپنے مناسک پورے کر لو. یا مناسک سے کیا مراد, یہ وہ مناسک ہیں جو آپ گئے, عرفات گئے, مزدلفہ آئے, مزدلفہ سے آپ نے پھر منا گئے, آپ نے کنکریاں ماری, قربانی کی, اس کے بعد اگلے جو دن ہے نا, اگلے 3 دن یا 2.5 دن وہ آپ منا میں گزاریں گے. تو ذکر کرنا ہے اللہ کا. کتنا ذکر؟ اچھا ایک اور بات ہے, یہاں بھی کم آباءکم کہا گیا کہ قریش حج کے دوران میں اپنے آباء و اجداد کے قصے سناتے تھے, بڑھ چڑھ کر ان کو یاد کرتے تھے. دیٹ واز دا مین تھنگ. تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح تم کرتے اپنے آباء و اجداد کو یاد, اس سے بھی زیادہ اشد اللہ کا ذکر کرے. تو یہ بات ہوگی مناسک کی. یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اور آگے دعا آئیے ربنا آتنا فی الدنیا, اس کو کنیکٹ کیے حج کے ارکان کے درمیان. ویسے تو جنرل ہے کہ جو کوئی بھی مانگتا ہے اپنے رب سے, تو یہاں پر بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ مانگتے آتنا فی الدنیا, دنیا مانگتا ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت کو نہیں مانگتا, تو یہاں میں دعا طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی دنیا مانگی جائے ساتھ آخرت بھی ضرور مانگی جائے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے, اس آیت کا جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا مانگی, دنیا مانگنے میں کوئی آر تو نہیں ہے, دنیا مانگی جا سکتی ہے, لیکن آخرت کو چھوڑ کے نہیں مانگی جا سکتی, بلکہ اصل مقصد آخرت ہے, اور دنیا بھی اسی وجہ سے مانگی جائے کہ اس کے ذریعے آخرت بہتر ہو. تو ان کے لیے کہا گیا ما لہو فی الآخرتی من خلاق, کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کون سا والا حصہ؟ وہ نفع والا حصہ جو انہیں یہاں پر, یعنی جہاں پر بڑی انٹرسٹنگ اس میں ایک پہلو کہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں اس میں یہ کہوں گا چلیں اس میں کفار بھی شامل ہیں, یا وہ لوگ جو اللہ وہ دنیا مانگتے ہیں, یا اور لوگ بھی دنیا مانگتے ہیں, ان کا میں انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے دنیا کی خاطر, یعنی غریبوں کو کھانا کھلایا دنیا کی خاطر, یتیموں کو پالا, یا اور بلڈنگ بنائی, ہاسپٹل بنائی, دنیا کی خاطر بنائی, تو ان کو اس اچھائی کا جو ہے نا آخرت میں. لیکن خلاق لفظ بتا رہا ہے کہ صرف بھلائی کا, جو برائیاں کریں گے اس کا عذاب ان کو آخرت میں پھر بھی ملے گا. یعنی اس سے بری نہیں ہو جاتے وہ کہ یہاں پہ جو مرضی کرتے رہیں, کیونکہ اللہ کو تو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, یا اللہ کے کو مانتے ہی نہیں ہے, تو گناہ کر سکتے ہیں, یا زیادتی کر سکتے ہیں, ظلم کر سکتے ہیں. نہیں, اس کا حصہ ان کو ملے گا آخرت میں, جو بھلائی والا حصہ ہے وہ نہیں ملے گا. تو یہ شرح کے پوائنٹ ہیں. کسی کا کوئی کوشچن, یا یہاں پر آپ اوپن فار ڈسکشن کے, اور کیا آپ کو سمجھ میں آتی ہے ان آیات کو سمجھ کر, یا کیا کوشچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں, سو وی کین ٹوگیدر ریسپونڈ ٹو دیم. شہزاد صاحب سلائڈ نظر آ رہی ہے؟
جی ہاں سر، نظر آ رہی ہے. نظر آ رہی ہیں سر. اچھا وہ بیچ میں چلی گئی تھی. تو نہیں ہے یا کوئی کامنٹ یا کوئی سبق جو یہاں سے اخذ کیا جا سکتا ہو؟ سر یہ جو ربنا آتنا فی دنیا جو ہے سر، جی جی تو یہ صرف دنیا پر انسان جو ہے سر وہی اس زمانے میں تو سر ابھی خداوند تعالیٰ کا تو ان کو جو کافر تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا نا سر. تو وہ تو وہی مانگتے ہوں گے جو ربنا آتنا فی دنیا. وہ لوگ تو دنیا ہی مانگتے ہوں گے، ان کو تو آخرت پہ تو ان کو نہ یقین تھا نہ بھروسہ تھا. لیکن جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ہی مانگنا ہوگا نا سر. جی جی. ایک اور بات بھی سمجھے کہ جو تھے نا آپ کے قریش، وہ اللہ کو جی سر. مانتے تھے، اللہ کا تصور تھا، آخرت کا تصور بھی تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے کنٹینیوشن چلے آ رہے تھے نا. لیکن ان کے عقائد جو تھے وہ چینج ہو گئے تھے، موڈیفائی ہو گئے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو پہنچنے کا راستہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے ذریعے، آئیڈلز کے ذریعے. آخرت میں بھی ہم سکسیسفل ہوں گے، اگر یہاں پر ہم کامیاب ہیں، دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے تو آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی. تو ان کا تصور یہ تھا. بٹ یو آر رائٹ کہ آج کل انسان، ہم بھی دنیا تو مانگتے ہیں نا. بار جب ہم دعا کرتے ہیں تو دنیا کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں یہ سیکھا ہے اور اگلی آیت سے یہ کنفرم ہوگا کہ جب دنیا کے لیے مانگا جائے تو ساتھ آخرت کے لیے بھی مانگا جائے یا رکھ کر مانگا جائے. یہ لیسن یہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے. ڈو یو ایگری؟ بالکل سر. یہی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے مطلب آخرت کے ساتھ دنیا مانگی جائے یا دنیا کے ساتھ آخرت مانگی جائے، مطلب دونوں ایک ہی چیز بنتی ہے. جی بالکل. دونوں مومن کے لیے دونوں یکساں ہیں، گول ایک ہی ہے. سسٹر سیما. جی سر، میں آپ ہی کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھانا چاہوں گی. جو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں، دنیا بہت اہم ہے. جیسے کہ ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا حقیر ہے، لیکن دنیا بہت اہم اس معنوں میں بھی ہے کہ دنیا میں رہ کر ہی ہمیں آخرت کمانی ہے. ہم اللہ سے اچھی لمبی زندگی مانگیں کیونکہ وہ ہمارا سرمایہ ہے جس کے ذریعے سے ہم آخرت کمائیں گے. ہم دنیا میں علم مانگیں، ہم دنیا میں مال مانگیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کمائیں. تو دنیا اور آخرت دونوں مانگنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. دوسرا جب ایسے آیت آتی ہیں نا، یہ فطرت ہے انسان کی، ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف مانگتے ہیں دنیا. تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل. یہاں آج ہم ایک لیسن لے کر جائیں کہ جب بھی مانگے دنیا کے ساتھ ضرور مانگے، یا دنیا کو اس انداز میں مانگے کہ آخرت ہمارے کام ہے. جس بردر صدیقی. جی سر، یہ میرے علم میں سر یہ بات ہے کہ کافرین جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے آیات کا، وہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جتنی بھی بھلائی کرتے ہیں، جتنی بھی اچھائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا بدلہ ہم ان کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی. ان کو یہاں پہ ان کو دنیا میں ہی ہے، آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے. کریکٹ. لیکن آپ یاد رکھیں جس طرح میں ڈیفائن کیا نا کافر کو، ویسے ہی ڈیفائن کرنا ہے کہ اس تک اسلام دین پہنچ جائے اور وہ سمجھ جائے اور پھر اس کو ریجیکٹ کر دے. سسٹر ارجمن. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں جو آ رہا ہے نا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو یہ کس ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی ہدایت ان کو؟ یہ ہداکم سے مراد ہے جو سکھایا، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ کیسے مانگنا ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا اس میں انہوں نے کہا تھا آئے مجھے دیکھیں جیسے میں حج کر رہا ہوں. تو جو دعائیں مانگی اور جس طریقے سے ذکر کیا اس طریقے سے ذکر کیا جائے، یعنی کما ہداکم، جیسے کہ تمہیں گائیڈ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امپورٹنس آف سننا، کہ وہ ہدایت کہاں سے حاصل ہوئی ہے. جی شکریہ. موسٹ ویلکم. سر یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ خلاق، یہ جو آخری ہے وہ اسم ہے سر. جی اس میں بالکل خلاقن لکھا ہوا ہے.
خلاقن جو ہے وہ اسم ہے، لیکن اس کا مطلب میننگ تو ہے حصہ سر. اچھا وہ میں نے حصہ ایکسپلین کیا تھا کیسے آیا ہے نا، وہ ہے خالوقہ. جی سر. ٹھیک ہے، کروما کے وزن پہ اس کا اس سے بنتا ہے جو مصدر بنتا ہے، خلوق بھی بنتا ہے، خلق بھی بنتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اخلاق، اچھے اخلاق والا ہونا، اچھے اخلاق. اور خلق بھی ہوتا ہے، سوری خلق بھی مصدر ہوتا ہے، اور خلق بھی قرآن میں آیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تیرا جو اخلاق ہے یہ تیرا وہ سب سے اعلیٰ ہے، عظیم ہے. تو اسی سے ڈرائیو ہوا ہے خلاق، مشتق ہے. اب کیا مانا ہوا؟ اخلاق میں سے ایک حصہ، من خلاق ہے نا، کہ وہ جو نفع والے کام کرتے ہیں دنیا میں. نفع سے مراد ہے دنیا میں فائدہ ہوتا ہے ان کاموں کا. ہاسپٹل بنا دیا، کسی کے لیے اسکول فری بنا دیے، یہ آسان کام ہی، یہ اچھے کام ہی ہے نا. ان کا بدلہ اچھے کاموں کا آخرت میں نہیں ملتا. یہاں پر تو میں اس کا میں نے ترجمہ کیا کا حصہ، یعنی ان کا بھلائی میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہی فرق ہے خلاق میں اور نصیب میں. ابھی نصیب بھی ایک لفظ آئے گا، وہ بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ حصہ ہوتا ہے کسی چیز سے بھی حصہ ہو سکتا ہے. That is not necessarily کہ وہ بھلائی میں سے ہو. وہ حصہ تھوڑا ہو، زیادہ ہو، وہ حصہ مطلب ہے کسی وراثت میں سے مل جائے تو وہ بھی نصیب ہے آپ کا، یا آپ کے اجر وہ بھی نصیب ہے. تو جبکہ خلاق میں بھلائی کا پہلو پایا جاتا ہے. تو اگر کوئی کامنٹ نہیں تو ہم آگے چلیں. آیات بڑی ویسے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہے. کوئی ایک تو افادہ کا ہمارے کلیئر ہو گیا how it is used، اور آتینا یہ والا ورب بھی میں نے پوچھا نہیں، لیکن I think it's clear. آتینا کیسے بنا ہوگا؟ ماضی مضارع بتا سکتے ہیں کوئی؟ سر آتا یا آتی؟ نو سر، آتا یؤتی. یؤتی، آتا یؤتی. اور اس سے امر کیا بنا؟ آتی. اور اس سے کیا اسم فاعل کیا بنے گا؟ موتیون. موتی. ہاں موتی، ٹھیک ہو گیا. اور اس کا وہ کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ آتا یؤتی. جی اتیان. اتیان جی اتیان اتیان تو عطا کا ہے، عطا یاتی کا اتیان ہے. عطا یاتی اتیان یہ ہے آتا یؤتی. تو آتا یوتی، چلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کس اس پیٹرن پہ ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے؟ آتا ہی پڑھا ہے یا کوئی اور پڑھا ہے؟ یہی پڑھا ہے. تو پھر تو آپ کو یاد آنا چاہیے ایتاؤن. ایتاؤن. سو آتا یوتی. اور بھی کوئی مصدر ہے یہاں پہ؟ اشد ذکرہ. Any other questions on this slide? سر یہ نسا کا ینسکو ہے، نصرہ کے پیٹرن پہ ہوگا؟ جی جی، نصرہ کے پیٹرن پہ. نسا کا ینسکو، وہ عبادت گزار ہوا، اس نے طریقے سے عبادت کی. تو عام طور پہ کہتے ہیں ایک کسی طریقے پہ چلنے والا. عام طور پہ جو یہ طریقے کار جو صوفیہ طریقہ کار ہوتا ہے اس میں بھی ناسک ہوتا ہے، راستے ایک خاص پاتھ پہ چلنا، تو مشکل ہو یا آسان ہو اس پر چلنا. تو سر یہ مناسک پھر اس میں تو کوئی نہیں. کیسے بنا سچ؟ مناسک جمع، او سوری میں I thought very cover ہو گیا. تو مناسک جمع ہے منسک کی. منسک. اب منسک جو ہے یہ کس وزن پر ہے؟ مفعل. مفعل جو ہے یہ اسم ظرف کا پیٹرن ہوتا ہے. تو مراد یہ ہوا کہ وہ طریقے کی جگہ یا وہ جو قاعدے یا ارکان ہیں ان کی جگہ. تو خاص کر یہ ورڈ اسپیسیفکلی یوز ہوتا ہے عبادت کے طریقے، منسک. اور پھر یہ خاص طور پہ حج اور عمرے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کو کہتے ہیں مناسک. جی سسٹر سیما. سر آپ نے کہا ہے کہ یہ مفعول کے وزن پہ ہے نا،
तो फिर मफअल। मफइल तो इबादत करने की जगह। जी जी, इस्तेमाल, मैंने कहा ये इस्तेमाल हो जाता है स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं इस्तिलाह बन जाती है। तो वैसे भी उसकी वो माना भी रहेगा अपनी जगह पर, लेकिन इस्तिलाहन ये माना ये हो गया कि वो तमाम तरीक़ेकार वो जहाँ पे होते हैं हज के वक्त ही होते हैं, क्योंकि हज के दौरान वो हो रहे थे, तो बजाय ये कहना है कि ये तरीका इस जगह का, उन सबको लमसम कर दिया कि ये मनासिक हैं, ये तरीके हैं इबादत के जो वहीं पे हो सकते, ना सब ना कहीं और कर सकते हैं ये वाले काम, तो वहां के ज़र्फ के माना भी इसमें आता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, ये क्या हो गया? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات تعجل في يومين فلا إثم عليه تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही अहम आयात, एक तो दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ के मुतालिक दुआ। सर आपकी आवाज कम हो गई है। अच्छा, मैंने क्या किया है, कुछ चेंज हुआ है? आवाज कम आ रही है? सबको कम आ रही है या सिर्फ आपको? नुसर सबको कम आ रही थी, मैं तो अपने माइक दुरुस्त कर रही थी, लेकिन अब बेहतर हुई है थोड़ी सी, वरना काफी कम आ रही थी। काफी कम आ रही थी। अब एक सेकंड, अब सही है सर। हो गई है? अच्छा चले, सॉरी नहीं है सही सर। क्या करें? नहीं जी सर, सही है, ठीक है, सही आ रही है आवाज। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे कि दो इशारे, हमारे QC5 की टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करें तो इस सफ़े के दो, इस स्लाइड के दो इशारे, दुआ में दुनिया और के लिए दुआ करना, और जिक्र 2 दिन या ज्यादा में। यहाँ मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा जैसे इसने हज किया, बट लेट्स फर्स्ट लुक एट द ट्रांसलेशन। इससे पहले अगर पिछली आप स्लाइड में देखें कि फमिनन नासी, तो बात हो रही है इंसानों की। यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि हाजियों की बात हो रही है, लोगों में से लोग हैं, तो इसका मतलब है हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं तो क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐ हमारे रब हमको अता कर दुनिया में। और यहाँ पर आगे स्पेसिफाई नहीं किया, इंटरेस्टिंग आया था, यहाँ पर ये नहीं कहा रब्बना आतना फिद दुनिया हसना, क्योंकि इंसान जब भी मांगता है कोई चीज हसना समझ के मांगता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं हसना कहा कि वो हसना है नहीं एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ वो दुनिया के लिए मांग रहा है। तो जब दुनिया के लिए सिर्फ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला ने वो हसना का लफ्ज भी वहां से निकाल दिया। वही चीज हम जब इधर मांगे नेक्स्ट में तो वो हसना हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ हम आखिरत भी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि यहाँ पर आतना फिर दुनिया के बाद नेक्स्ट मफूल नहीं आया, लेकिन अंडरस्टूड आया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लोग ऐसे हैं, लोगों में से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि ऐ हमारे रब हमको अता कर दुनिया में भलाई। कौन भलाई नहीं मांगता, सभी मांगते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या, व फिल आखिरती हसना,
اور آخرت میں بھی بھلائی. اور اس کے علاوہ تیسری چیز وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ راسخ ہے، درست ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا کے بعد آخرت ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آخرت میں ایک حساب ہے، اس حساب کے ذریعے کسی نے کوئی آگ میں بھی جھونکا جا سکتا ہے. اچھا، اور اسی کو آگے ڈسکرائب کیا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے ہے نصیب، ایک حصہ. یہاں پر جو حصے کی بات ہو رہی ہے یہ ایسا حصہ ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں کمایا اس کا اجر، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. کماتے اور لوگ بھی ہیں لیکن ان کا جو ہے نا حصہ نہیں ہوتا، ان کا حصہ ہے مما کسب یکسب. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب لینے میں بہت جلد ہے، جلدی کرتا ہے، بہت تیزی سے حساب لیتا ہے. جلدی نہیں، تیزی، یہاں پر جو فرق ہے یہ تیزی سے حساب لیتا ہے. وَاذْكُرُوا، جی بردر عبد الرشید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عبد الرشید نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، آپ کا مائک انمیوٹ کر کے بات کیجئے. مائی مسٹیک سر، سوری سر. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر یہاں پہ لفظ آیا نصیبن، اس کی میننگ حصہ ہے سر. اور پیچھے جو آیت تھی اس میں خلاقن، اس کی میننگ بھی ہم نے جو پڑھا وہ حصہ تھی. جی جی، تو یہ دو الفاظ ہیں، ان کی ایک ہی میننگ ہے سر. میں بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا ان کا ڈیفرنس، بڑی کہ نہیں کیا تھا. نہیں سر، آپ نے کہا تھا کہ نصیب آگے آئے گا، آپ نے کہا تھا. اچھا چلے، میں نے کسی حد تک کیا، دوبارہ میں کر دیتا ہوں. نصیب ابھی، بلکہ نصیب آنے والا ہے، ابھی شروع ہو رہی ہے آیت. اولئک لہم نصیب ینصب، یہاں تک ٹھیک ہے. نصبہ کا معنی اس نے گھاڑا، اس نے یعنی نصب کیا، ٹھیک ہے. تو جب کوئی نصب کرتے ہیں تو وہ جگہ پھر اس کی فکس ہو جاتی ہے، وہ اس کے نصیب میں آ جاتی ہے، حصہ بن جاتی ہے. لیکن پہلے اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. تو نصیب کا معنی یہ حصہ جو پہلی بات تو ہے مقدار میں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. اس کا جو ڈیفرنس ایک ہے نا، اٹ از ناٹ ریلیٹیو ٹو ہاؤ مچ یو پٹ ان. یہ میراث کا حصہ بھی نصیب ہوتا ہے، دیکھیں نا، میراث میں کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے کے مطابق، لیکن نصیب ہے وہ، نصیب اپنا اپنا ہم کہتے ہیں. یعنی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ the fairness اللہ تعالیٰ ڈیٹرمنس کہ کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے. اسی طرح ثواب میں بھی ایک کے عمل میں اگر زیادہ سنسیریٹی ہوگی، اخلاص ہوگا، تو اس کو زیادہ نصیب اس کا ہوگا. وہی عمل کوئی اور کرے گا، اس کو حصہ کم مل سکتا ہے. تو یہ نصیب اس کے ویری کرتا ہے. جب میں مانا تھا، جو میں نے اسپیسیفائی کیا تھا کہ فائدے میں سے حصہ، جو خلاق مانا ہے ایک بھلائی میں سے حصہ ہونا، یہ یعنی خلق سے نکلا ہے، جس کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس میں نفع والا حصہ مراد ہو. کفار سے یا وہ لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں کہ ان کو جو وہ نیک کام اب سمجھ کر کر رہے ہیں، جو بھلائی دنیا میں کر رہے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جبکہ جو برائیاں کریں گے اس کا حصہ ان کو ضرور ملے گا وہاں پہ. عبدال بھائی کلیئر ہو گئی؟ سر تو نصیب ہم تقدیر کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں سر نصیب کو سر. یہی میں نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بیسڈ آن ہز وزڈم وہ نصیب اپنا اپنا، ہم کہتے ہیں اردو میں نصیب اپنا اپنا. جی سر. مراد یہ ہوتی ہے محنت اس نے بھی اتنی ہی کی، اس نے بھی اتنی ہی کی، اس کو زیادہ مل گیا. اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں وزڈم تھی، یہ اس کا نصیب تھا. اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے نصیب جو ہے وہ تم نہ چھوڑو، تو میں وہ ضرور اس کو حاصل کرو. تو مقدر میں جو لکھی چیز ہوتی ہے وہ نصیب ہوتا ہے، ان کے مقدر میں نہیں ہے جو کہ صرف دنیا مانگتے ہیں. ٹھیک، ذکی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی سر میں کہہ رہا تھا یہ واقعی نا عذاب النار میں جو قی صرف قی ہے جی 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 یہ کیسے بن گیا سر اس کا مطلب بچہ اچھا اس کو نا اس کو جو ہے ون اگر جائے نا تو ہم نے کہا تھا واقعہ میں 3 ٹکڑے ہیں یاد ہے وا کی جی سر واقعی نا اور کی کو ہم نے کہا تھا اس کا معنی ہے کہ بچا تو بچا اور وہاں پر باقی بات نہیں کی تھی کہ تو بچا کا کیا مطلب یعنی یہ امر ہے اچھا یہ امر ہے اور ایک ہی لفظ ہے تو سوچنا چاہیے ہوگا تو آئیے اس کے ماضی کی طرف جاتے ہیں ماضی اس کا بنے گا وقع یقی وقع ہوتا ہے اس نے بچایا ہی سیوڈ سم باڈی وقع جو ہے نا اس نے بچایا کسی کو بچایا تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم وقع سے یقی دیکھیں اور میں کہوں یقی یا تقی سے اس کا امر بنانا ہے تو آپ کہیں گے اس کو ایسے کرتے ہیں نا اس کا جو علامت مظاہرہ ہے اس کو نکال دیتے ہیں یا نکال دی اور آخر میں اس کو بھی نکال دیا کیا بچا پیچھے کی بچا تو یہ پورا جملہ ہے امر کا کہ تو بچا اور اس کے ساتھ جب نہ آ گیا تو بچا ہمیں یہ اس کا مفعول ہو گیا یعنی اس کا کی میں فائل کیا ہے تھا تو اور مفعول کیا ہے نہ ہمیں تو بچا ہمیں تو امر اور اس میں فائل دونوں کی ہیں اس لیول میں اسم فائل نہیں یہ غلطی کی ہوئی ہے یہ واقن ہوگا یہ مسٹیک ہے اچھا کہ آپ نے پکڑ لیا ٹھیک ہے سر تھینک یو ویلکم اچھا میں دوبارہ سے ابھی ہمیں گرامر پہ بھی آنا ہے دوبارہ ہم اس پہ اس سلائڈ پہ ہم گرامر بھی تھوڑا سا کور کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر جو پوائنٹرز ہیں سری کیسے بنا ہوگا اگر اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں لفظ کو اگر تلاش کرنا چاہیں تو میرے پاس 2 طرح سے میں اس کی طرف میں جاؤں گا میں کہوں گا ایک تو یہ بنا کہاں سے تو ظاہری بات ہے یہ ثلاثی مجرد ہے یا نصرہ سے ہوگا یا سمیہ سے ہوگا یا دوربا سے ہوگا تو موسٹ لائکلی یہ دھرابا سے ہوگا یا درابا سے ہوگا یا سمیہ سے ہوگا تو سریا یسراؤ اس نے جلدی کی بلکہ تیزی کی سری جو ہے صرف مشبہ فعیل کے وزن پہ اب جب میں کہتا ہوں فعیل کے وزن پہ تو کیا آپ سب کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب میں نے فعیل کے وزن پہ کہہ دیا تو اس کے اندر ایک کثرت کا معنی آ گیا اور ایک آ گیا ہمیشگی کا معنی اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کیا ہے سری یعنی اب جلدی سے مراد انسانوں کے لیے یہ ایک نیگیٹو ہو سکتا ہے جلدی کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہتے ہیں سریع الحساب تو اس کا کیا معنی ہوا کہ وہ جلدی میں حساب کر دیتے ہیں کیا نہیں تو کیا معنی ہوا کیا کین یو ریز دا لیول آف دس میننگ کون کوشش کرے گا کیا معنی ہے واللہ سریع الحساب یعنی اس حساب میں دیر نہیں ہے بہت جلد آنے والا ہے وہ حساب بہت جلدی لے لے گا ہاں نہیں اس کا ایکچولی جو امپیکٹ ہے کہ جب حساب کا ٹائم آ جائے گا جب تک مہلت دی ہوئی ہے مہلت دی ہوئی ہے جب حساب کرنا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹائم کیلکولیشن کر کے حساب کتاب کرنا کتنے پرسنٹیج نمبر آئے وہ جو حساب کرنے میں ہی از دا فاسٹسٹ کوئک فوری ہو جائے گا یعنی جب ایک دفعہ آپ کے اعمال نامے پیش ہو گئے تو دن حساب کتاب ہو جائے گا جی حسن بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر سریع الحساب سے مراد کہیں پکڑ تو نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت تیز ہے پکڑ تیز تو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن سریع کا معنی جو ہوتا ہے نا اس میں کوئکنس ہے something happening fast تو حساب کی بات ہو رہی ہے نا تو جب حساب لینے میں آپ سوچیں اتنے لوگوں کا حساب ہے اور ایک ایک ذرے کا حساب ہے ایک یعنی آپ امیجن کریں ایٹمز ویٹ کا حساب ہونا ہے تو کتنا بڑا سپر کمپیوٹر چاہیے ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سریع ہے بہت جلدی سے امیڈیٹلی ہو جائے گا پکڑ ایک اور معنی سے ہے پکڑ بھی ہے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ حساب میں کوئی نہیں ہے کہ ویٹ کرنا پڑے گا یا کوئی کیلکولیشن میں کوئی ڈفرینشیل ایکویشنز لگانی پڑیں گی it'll come out straight away جبکہ ایک اور لفظ ہے کا تعجلہ ابھی آگے آ رہا ہے اس کا
ہے جلدی کرنا، فرق کیا ہے؟ عبدالرشید ذکی بھائی کا پہلے ہینڈ ریز ہوا ہے. ذکی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یا پرانا ہاتھ ہے؟ عبدالرشید بھائی آپ بتائیں گے. تعجلہ نہیں سر، میں سریع الحساب پہ ابھی فی الحال اچھا ابھی کچھ آپ کہنا چاہ رہا ہوں. بتائیے سر، بتائیں. سر یہ سریع الحساب میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے. سریع الحساب کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جلدی اجر دیتے ہیں سر. اجر دینے میں بھی جلدی، اجر دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں. حساب میں دونوں چیزیں ہیں نا. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. حساب آپ کو اچھے اعمال کا اچھا ملے گا، وہ بھی سری ہے، اور برے اعمال کا جو ہے وہ ان کو بھی جلدی ملے گا. دونوں کو حساب تو دونوں کا ہونا ہے نا. تو اس کیلکولیشن میں اٹ کین بی ایدر وے. اچھا اس سے ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ سر ہمیں تو اچھی چیز سوچنی چاہیے نا. جلدی اجر جلدی میں دینے والی طاقت ہے خداوند تعالیٰ. سر وہ دونوں ذہن میں آنے چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑی، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے ہماری غلطیوں کا حساب ہو. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی ہوں پہلے ہی. تو لیکن یہاں پر جو ایکچولی ٹانٹنگ انداز یہ ہے کہ سارٹ آف کہ یہ نہ سوچو کہ حساب کتاب میں کوئی دیر ہو سکتی ہے یا کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. اٹ ول کم، جب وقت آئے گا تو رائٹ اوے. تو لیکن نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو دونوں ہیں. جی اس میں جیسے آپ نے لکھا نا کہ معنی میں بھی کہ جلدی لینے والا ہے حساب، جلدی لینے والا ہے، تو یعنی یہ کہ ویری کوئکلی آپ کا جو ہے وہ ایویلویشن ہو جائے گا. رائٹ اوے، رائٹ اوے. جی رائٹ اوے. بلکہ دیکھیں نا ہمارے اپنے عذاب بول پڑیں گے اس دن، تو ہمارے پاس تو کوئی وٹنس ہی نہیں ہو جو ہماری طرفداری کرے. ہاں طرفداری کرنے والے ہوں گے، جس طرح میں اور آپ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کریں گے، بن کر آئیں گے. قرآن ہمارے لیے بن کر آئے گا سفارشی انشاءاللہ. جی عبدالرشید بھائی. جی سر، تاجل یہ جیسے جال پہ ہے تو ویسے ہی جال یا جل، تو اسی پیٹرن پہ سر میرے خیال میں یہ آگا. اس کی میننگ تو ہے جلدی کرنا اگین سر. تدبرہ کے پیٹرن پہ، تدبرہ کے پیٹرن پر ہے. ایکچولی تعجلہ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اجلت میں اس نے کام کیا کہتے ہیں نا. جی سر، جلدی میں کام کیا. جلدی میں کام کیا. تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے جن کو اردو آتی ہے، تو ایک دم مانا آپس میں کنیکٹ کیا. تعجلہ میں چونکہ یہ تفاعل کا پیٹرن ہے، تو اس میں ایک اور بات بڑی آتی ہے کہ تعجلہ میں خود سے جلدی کرنا، یعنی اس نے خود سے جلدی کی، کسی نے کروائی نہیں، وہ خود ہی جلدی کر بیٹھا، یعنی اس کا اپنا فعل وہ ظاہر ہو رہا ہے. سو تعجلہ از ویری انٹرسٹنگ. میں نے آپ سے بات کی تھی تعجلہ کا معنی بھی جلدی ہے اور یہ سرعہ کا معنی بھی جلدی تھا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور سرعہ میں فرق یہ ہے کہ سریعہ میں سوفٹنس تھی اور وہ سریع استعمال ہو رہا تھا، صرف مشبہ استعمال ہو رہا تھا. تعجلہ میں ہے کہ خود سے جلدی کر دینا، یعنی وہ تاخیر کی جا سکتی تھی لیکن نہیں کی. یوں معنی کو سمجھیں. جبکہ سر یہ بھی جی سوری سر میں نے ہاتھ اٹھائے بغیر بات کر دی. بتائیے. سریعہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا گیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جلدی حساب کر لیں گے جس طرح بہت جلدی. اور جو تعجل ہے یہ بندوں کے لیے کیا گیا کہ وہ جلدی آ جائیں، 3 دن نہ ٹھہریں، 2 دن میں اگر آ جائیں تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں. آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، زبردست، کہ جب یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خاص کر صرف مشبہ، تو یہ معنی کا لیول ایک اور جگہ چلا جاتا ہے. یعنی اس کا جو معنی ہے کہ جو کام ہونا، دیکھیں انسان جب کام کرتا ہے تو وہ جلدی میں سے نہیں کر سکتا کہ وہ اس کو شورٹی نہیں ہوتی کام کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کام کو جب کرنا ہوتا ہے، جب ہونا ہوتا ہے، تو پھر وہ سوئفٹلی ہو جاتا ہے، بیکاز اس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سری ہے. تعجلہ میں تاخیر کرنا مراد ہے. تاخیر کا اپوزٹ ہے. کئی دفعہ سمجھنے کے لیے معنی اپوزٹ کو سمجھے. تو تاخیر نہیں کی
बल्कि जल्दी कर दी। तो और इसमें यहाँ बड़ा एक जी जी एक छोटा सा सर वो फर्क ये भी बताया है कि सरिया का जो माना है वो है मुकर्रर टाइम पे टाइमली कर लेना, और ताज्जला में है जल्दबाजी कर लेना। जल्दबाजी करना, ठीक है। एक है जल्दी और एक है जल्दबाजी। यानी जल्द यानी सरी में जो काम होने वाला है उसको फौरी कर देना, ठीक है। यानी काम को उसके वक्त पर उसको जल्दी कहेंगे, ठीक है। और वैसे भी जब भी कोई काम किसी से वैसे जनरली क्या हम उसे कहते हैं कि तो जल्दी करो, बिसुरा सुरा, यानी तो इसको काम तुम्हारा हो जाना चाहिए, तो इसलिए हम ये यूज करते हैं वर्ड। इससे पहले एक आयत थी, उसको भी देख लेते हैं। वज़कुरुल्लाह फी अय्याम मादूदात। तो उज़कुरु आप सबको नजर आ रहा है कि बात हो रही है अमर की, तुम सब करो अल्लाह का फी अय्यामिन मादूदात। ये कौन सा है पैटर्न है, ये कौन सा मुरक्कब है अय्यामिन मादूदात? अब्दुल रशीद के अलावा कोई और बताएं। यानी बहुत सारे हमारे पास है, ट्राई करें तो आसान सा है। कोई ना कोई तो ये मुरक्कब होगा ना, मुरक्कब इसाफी है या मुरक्कब तौसीफी है, कौन सा है? जी मुरक्कब तौसीफी। चलें, गुड कहते हैं स्टार्ट। अब हम देखते हैं, इसको टैली करें कि आपस में टैली होती हैं चारों चीजें, कि चारों चीजों से मुराद आपको पता होगा कि दोनों मुज़क्कर हैं, मुअन्नस हैं, वाहिद हैं, जमा हैं, मरफू हैं, मंसूब हैं, मारफा है, नकिरा है। जी दोनों जी सब चीजों में हो रहे हैं। दोनों जमा है, दोनों में जो हरकत है वो मजजूम हुई हुई है, और दोनों में नकिरा है जी, दोनों नकिरा है। अच्छा, एक आपको वो रूल याद है, हमने कहा था कि जो जमा मुकस्सर होगा जी वो मुअन्नस वाहिद हो जाएगा। तो इसकी मुअन्नस वाहिद मादूदात होगी या मुअन्नस वाहिद? वो तो मादूदा तीन होगी फिर, नहीं? आपने कहा था कुछ जगह पे ये रूल नहीं अप्लाई होता। हो चुकी है, चलो मैं समझे नई बात जी तो पिछली दफा ये बात हुई थी, आपने बताया था कि कुछ जगह पे ये जो रूल है इसका ये अप्लाई नहीं होता। जी यूर एब्सोल्युटली राइट। दोनों तरह से हम कहेंगे रूल दोनों तरह से अप्लाई होता है। जी जी ठीक हो गया, परफेक्ट। ये अयाम कौन से वाले हैं? अयाम मादूदात हम सबको पता है। ये जो मिना के जो दिन है ना, एक्चुअली आप यूं सोचें कि 9 तारीख से शुरू हो जाता है हज का सिलसिला और 13 तारीख तक रहता है। तो 9 से 13 तारीख को हम कहेंगे अयाम तशरीक। लेकिन जिस दिन आप मिना में वापस आते हैं मुजदलिफा से, तो 10 तारीख को आप आते हैं, तो 10 का दिन, 11 का दिन, उसके बाद 12 का दिन, ये वो दिन हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि ये हैं अयाम मादूदात। तो जब आप 10 तारीख को आते हैं या 10 तारीख को आप करते हैं अपनी रमी करते हैं, कुर्बानी करते हैं, बाल मुंडवाते हैं, जाकर आप करते हैं अपना उम्रा करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर आप रमी करते हैं, तो ये 10 हो गया, 11 हो गया। और फिर कुछ लोग 12 तारीख को रमी करके चले जाते हैं। तो ये बात हो रही है फमन तअज्जला फी यौमैन। तो जिसने जल्दी की, यानी तीसरे दिन वो नहीं ठहरा, फला इस्मा अलैहि। इस्मा, ये आपने सबने पकड़ लिया इसको कि ये कैसे, जैसा ला राइबा था, ये कौन सा लाम है? लाम नफी लिल जिन्स। तो किसी किस्म का कोई गुनाह उस पर नहीं है। यानी कोई ये कहे कि जी वो तो जल्दी चला गया था, यानी 2 दिन। इसी तरह जब आप अपनी वो कंकरियां चुनते हैं तो उस वक्त आप उसी हिसाब से चुनते हैं कि आपने कितनी कंकरियां मारनी होती है रोजाना। जी 7 कंकरियां, नहीं 7 एक, हाँ जी एक। तो फिर 3 नहीं होते शैतान वहां पे, 21 हो गई ना, 7 7 7। जी सर 21 ठीक हो गया।
تو جس نے تھرڈ ڈے رہنا اس کو کنکری زیادہ رکھنی چاہیے اپنے ساتھ, رائٹ. ایک تو یہ, اور دوسرا ومن تأخرہ. اب تأخرہ جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اب تأخرہ میں بھی بیسٹ ہے کہ اگر ہم اس کے روٹ لیٹرز پہ جائیں تو سارے میننگز آ جائیں گے. ایک تو اخرہ یا اخرو ہے, اس نے پیچھا کیا. تأخرہ اس نے تاخیر کی, رائٹ. تو تاخیر کی یعنی اس نے دیر کی. What does that mean? That means کہ وہ تیسرے دن بھی رہا. جس نے 2 دن میں کنکری اس کو چاہیے کہ مغرب سے پہلے پہلے وہ مینا سے نکل چکا ہو, نہیں تو اس کو تیسرا دن رہنا ضروری ہے. تو تھرڈ ڈے وہ رات کو رہے گا, اور پھر نیکسٹ ڈے وہ پھر اپنا ظہر کے بعد, اس سے پہلے تو نہیں کنکریاں مار سکتے, ظہر کے بعد وہ کنکریاں مارے گا اور پھر وہ ہی کین لیو. تو اب ایک شخص 3 دن ذکر کر رہا ہے, ایک شخص 2 دن ذکر کر رہا ہے. تو اس میں آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاسبلٹی ہے, اس کی وزڈم کیا ہے. پھر کہا لیمن اتقا, یہ بات اس کے سمجھ میں آئے گی جو تقوی والا ہے. لیمن اتقا, اتقا یہ بھی ہم کر چکے ہیں کئی دفعہ. وہ جو آیت ہے نا کی واقعی نا عذاب نار, اس کا روٹ لیٹر بھی واو قاف اور یا, اتقا کا بھی یہی ہے. تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ اتقا, یہ یہاں پہ پہلے واو تھا, تا تھا, وہ سب اکٹھے مل ملا بن گیا, وہ ڈرا, اتقا. تو وہ ڈرا یعنی جس نے تقوی اختیار, اس کو اللہ کی ناراضگی کی انڈرسٹینڈنگ پراپر ہے کہ ہے یا نہیں, تو اس کو سمجھ آئے گی کہ تعجلہ اور تاخرہ دونوں میں کسی قسم کا کوئی اسم نہیں ہے, دونوں کیے جا سکتے ہیں. اس کے آخر میں بات کریں گے واتقوا اللہ, اور پھر دوبارہ کہا کہ اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, جان لو کہ انکم الیہ تحشرون, یعنی تم نے اسی کے پاس تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے. کیا آپ سب اس کو دیکھ سکتے ہیں ایٹ فرسٹ گو کہ یہ مجہول ہے, جمع ہے, مخاطب ہے؟ ایسے ہے تحشرون, تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. جس اس ترجمہ جی یہ مجہول ہے, یہ کریکٹ تحشرون جی, کیونکہ اس میں شین کے اوپر بھی فتح ہے, ورنہ تو یہ ہوتا تحشرون یا تحشرون. یہ شروع یعنی آپ کو یہ پیٹرن ہے نصرک حشر یحشر, تو تحشرون ہوتا, تحشرون. تو پہلے پہ پیش آ گیا, سیکنڈ لاسٹ پہ زبر آ گیا. تو شروع حشرہ اس نے جمع کیا یا اکٹھا کیا. تو اس سلائیڈ پر کیا پوائنٹس ہیں, تدبر کے ایلیمنٹ کیا ہے, اور اس میں سے کیا ہم لے سکتے ہیں لیسنس. جی ضیاء بھائی. سر اس میں یہ کہ ہر حال میں اللہ کا ڈر دل میں ہو, چاہے آپ 2 دن رہیں چاہے آپ 3 دن رہیں, تو اللہ کا خوف جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 2 دن رہ کے اور تیسرے دن آپ ادھر گپ شپ کرتے رہیں, جو کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے اور ٹائم پاس کرنے والی بات نہ ہو. اگر تیسرے دن بھی اسی طرح کا ڈر, خوف, تقوی اور اللہ کی عبادت کرتے رہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اس میں وزڈم کیا نظر آتی ہے آپ کو 2 days اور 3 days والی؟ I mean this is just a discussion کہ آپ سوچیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 دن ذکر کر کے چلے جائیں, ان کو بھی اجر ہے, کچھ لوگوں کے لیے 3 دن ہے. تو اس میں کیا وزڈم انہا ہو سکتی ہے سسٹر سیما؟ یہ دوسرے پوائنٹ کی طرف جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا سبق مل سکتا ہے, یہ کیا سبق مل سکتا ہے؟ سر مجھے اس میں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, مطلب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو حج میں سب جمع ہوئے, اکٹھے ہوئے, اور پھر وہاں اللہ کا ذکر سکھایا, پھر چلے گئے. لیکن ایک دن آنا ہے جو تم سب جمع کر دو, یعنی ایمان بالآخرت کی طرف بھی نا یہ چیز بہت اس سے جاری ہے خوبی کے ساتھ نا. باقی سسٹر ایک سٹیپ آگے سوچیں, جب ہم حشر میں جمع ہوں گے تو سب ایک جیسے ہوں گے. یہاں پر بھی ہے ایک ہی کپڑے ہیں سب کے, نہ کوئی امیر پہچانا جاتا ہے نہ غریب پہچانا جاتا ہے.
everybody is equal اور اللہ کے آگے حضور میں حاضر. فرق یہ ہے کہ آج کے دن ہم استغفار کر سکتے ہیں, اس دن استغفار کر سکیں گے ابھی جی. تو یہ بڑی اچھی آپ کی ہے, آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پر بھی حشر کا سما ہے. حج پہ مینا میں جب آپ دیکھیں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا, بیکاز ڈریس سب کا ایک ہی ڈریس ہے, برابر ہو گئے. وہاں پر تو کوئی اپنے اس عمل سے پہچانا جائے گا جو وہاں پہ کرے گا, کسی کو پانی پلائے گا, کسی کا خیال رکھے گا, وٹ ایور دا کیس میں بھی. حسن بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے نا وہ رعایت یا سہولت دے دی ہے, کیونکہ 60 لاکھ لوگ تھے جب جس سال میں نے حج کیا 2013 میں, تو 60 لاکھ لوگوں کا مغرب سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جانا میں بھی کہ ممکن نہ ہو, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ جائیں. تو جب وہ رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی احکام دے دیا کہ وہ تیسرے دن جو ہے نا وہ پھر عبادت کریں اور رمی کریں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ تیسرے دن کی بات کی ہے. یہ ایک بڑا ویلڈ ہے, لیکن اس وقت تو رش نہیں ہوتا تھا نا, امیجن کریں. لیکن دس ریلیجنس فار آل ٹائمز کہ آپ پیک آ گئی, اور پیک میں بھی یو رائٹ کہ آپ 2 دن میں آسانی سے اخلاق کر سکتے ہیں. سر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اجرت پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نیچر کو بھی سامنے رکھا ہے کہ ظاہر ہے کاروبار اور گھر سے چھوڑ کے اس زمانے میں تو ظاہر ہے ٹریول کرنا بہت مشکل تھا, تو لوگ شاید اجرت کرتے تھے کہ واپس ہو اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹیں. یس فار شیور, یہ بھی ہے. جب ایک رعایت دی جائے تو اس کو لی جائے, اور انسان کہ آدھے لوگ رعایت لیں گے آدھے نہیں لیں گے, ان دا سینس کہ دونوں رعایتیں, یہ بھی رعایت ہے. ایک شخص کہے گا میں تیسرے دن بھی رہوں اور ذرا اور میں استغفار کر لوں, رائٹ. سو یعنی یہ ایک اوپن چھوڑ دی. عام طور پہ عبادات میں ایک منیمم ہوتا ہے, تو یہ منیمم میں 3 والے کو یہ نہیں کہ زیادہ, یہ 2 والے کو کم. جی زبیر بھائی. زبیر اسلام صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک ان میوٹ کر لیں. شہزاد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے زبیر بھائی کی؟ نہیں سر, زبیر صاحب کا مائک کوئی حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جب بولتے ہیں تو وہ شو ہوتا ہے کہ بول رہے ہیں. اچھا چلے, گروپ میں شیئر کر لیجئے گا اپنا کوشچن. کسی اور کا کوئی کوشچن یا کامنٹ؟ نہیں تو ہم آج کلوز کر لیتے ہیں جلدی. سر جی فزیکل کلاسز نہیں شروع کر رہے؟ سر کر رہے ہیں, آپ بتائیں آپ کب آئیں گے؟ سر میں تو نیکسٹ ویک آنے کے لیے تیار ہوں. شہزاد صاحب سے پوچھیں نا یہ کب کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں, جلدی کر رہے ہیں, اور لیٹس سی کب کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ آن لائن کا وہ تو آپشن برقرار رہے گا نا جن کے لیے جو نہیں آ سکتے. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آن لائن بھی رہے اور انشاءاللہ. زیادہ تو یہی ہے. سسٹر ارجمن کا کوشچن ہے. جی میرا کوشچن نہیں ہے, میری آپ سے 2 ریکویسٹ تھیں. ایک تو یہ تھا کہ آپ ابھی جو ہمیں اس کا گرامر اور کرائیں گے تو اس میں ذرا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہے ان کی تھوڑی سی اور پریکٹس کرا دیجیے گا. اور دوسری جو چیز جو کہ مجھے کافی پریشانی کرتی رہتی ہے وہ یہ کہ جو فعلہ کے جو مختلف مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے معنی ہم کس طرح سے, یا تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ان میں معنوں میں کیا فرق ہو جاتا ہے, جیسے فعیل بنا یا جو بھی بنا, تو اس کے بھی کچھ معنی ہیں, وہ تھوڑا سا ان کے متعلق بھی اگر پلیز کسی لیسن میں انکلوڈ کر لیں.
اچھا ایسے کرتے ہیں شہزاد صاحب, نیکسٹ لیسن میں ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ریوائز کر لیتے ہیں. جی ریوائز کر لیتے ہیں. اور دوسرا کوشچن میں پوری آواز تھی سیکنڈ کوشچن کی ان کی شہزاد صاحب. جی دوسرا میرا دوسرا سوال سر یہ وہ تھا. فعالہ کی بات کر رہی ہیں کہ جو باقی بنائے جاتے ہیں فعیل مفعل اور اس طریقے سے افتعال وغیرہ, اس کا بھی کوئی میننگ ہوتا ہے تو وہ بھی. جی اس میں مشتق وہ بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی کر لیں. اور کوشش کریں سسٹر کہ جو آسان ہے واللہ سریع الحساب, تو ان میں پک کر لیں کہ یہ پورا جملہ ہے, تو اس کو بتا سکتے ہیں جملہ کون سا ہے, اللہ سریع الحساب, جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ اسمیہ ہے. یہ تو چھوٹے والے جو ہیں یہ تو سمجھ آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ سے شروع ہو رہا ہے جو کہ اسم ہے. مبتدا ہو گیا. جی مبتدا ہو گیا, اور یہ خبر ہو گئی سریع الحساب جو ہے. اس کو کہیں گے پہلا ایسا خبر ہے, سریع وہ مضاف بھی ہے. جی مضاف الیہ بھی ہے. جی تو یہ مضاف الیہ ہے. جی اچھا اگر ہم اس کو دیکھیں ربنا یعنی من یقول, اس کے بعد آپ جملہ سٹارٹ کریں, یعنی ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا من یقول. جی ربنا آتنا فی الدنیا. تو یہ کیونکہ قولو سے شروع ہو رہا تھا تو یہ ہوگا تو جملہ فعلیہ. اور رب جو ہے ربنا, اب یہ یہاں پہ میں اسی طرح سے میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. دیکھیے یہاں پہ ربنا سے ہم شروع کریں گے یا یقولو سے شروع کریں گے؟ اچھا ایکچولی تو آپ شروع کریں گے پیچھے سے, تو کدھر ہے ومنہم, ومنہم سے ہے نا ومنہم. تو اب منہم سے من یقولو, تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا. تو اب کچھ چیزیں ہم نے کی نہیں, ہم نے من کو ابھی تک یوز نہیں کیا سینٹینسز میں, تو وہ ہم بعد میں آہستہ آہستہ کریں گے کہ من کی کیا پوزیشن ہوگی. کچھ تھوڑی بہت تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ منہم ہے تو یہ جار مجرور آ گیا, یہ پہلے جی یہ تو جار مجرور ہے. جی یہ پتہ چل گیا. پھر من یقول, من جو ہے یہ بھی ہوتا ہے رائٹ. جی تو لیکن من یقول اور جنہوں نے کہا, جی آپ اس کو ایکچولی پورا سینٹنس بن جاتا ہے جو انہوں نے کہا. کیا کہا, اب یہاں سے نیا سینٹنس آپ سٹارٹ کریں, ربنا. جی اے ہمارے رب. جی اے ہمارے رب, دے ہمیں دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ. جی تو آتنا, اگر اس کا اگر آتی کون سا فعل ہے, فعل آتی جو ہے آتنا, جی فعل امر ہے, ریکویسٹ ہے اللہ سے دے ہمیں. جی تو نہ کیا ہوگا, یہ اس کا نہ, اس میں اس کا جو ہے فائل, یہ نہ آتی میں آ گیا نا, فائل تو آتی میں آ گیا, اور نہ اس کا مفعول ہوگا. مفعول ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. پھر دنیا ہو گیا, ہم کہیں گے یہ جار یہ بھی مجرور ہو گیا, جار مجرور ہے. جی اور حسن اس کا جو ہے نا سیکنڈ مفعول ہو جائے گا. آتنا کے دو مفعول ہوتے, ایک ہو گیا ہمیں کیا دے, ہمیں جی حسنہ دے, دوسرا ہو گیا. اچھا ہو گیا. تو اس طرح سے ایکچولی ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ مین یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی کلیئرٹی سے ہمارے سمجھ میں آ جائے. تو جی اور وہ یہی ہے کہ جہاں جہاں جملے پورے اپنے میننگز دے رہے ہیں ان کو ہم سمجھتے جائیں. جی شکریہ. جی ہاں وہ اصل میں بس اگر تھوڑی سی ہم پریکٹس اور کر لیں گے تو پھر زیادہ سمجھ آ جائے گا. پہلے کے مقابلے میں تو بہتری ہو گئی بہت. تو یہ کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہمیں انشاءاللہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. تو آج کا لیسن پھر جزاک اللہ خیرہ فار یور پارٹیسپیشن. نیکسٹ ٹائم ہم وہ کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ خیرہ.